الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک یہ بہت ہی فضیلتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد سال میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ تعالی نے دن بھر کے 24 گھنٹے بنائے، 7 دن کا ایک ہفتہ بنایا، 30 دن کا ایک مہینہ بنایا اور 12 مہینے کا ایک سال بنایا ہے۔ جتنے بھی مہینے اسلامی موجود ہیں ان سب کے نام عربوں نے رکھا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الاخری ہے۔ ان سب کے نام عربوں نے رکھا ہے، جیسے انگریزوں نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل رکھا ہے، اور دوسرے مذہب والوں نے دوسرے نام رکھے ہیں۔ تو 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا نام رکھا ہے۔ قرآن شریف میں رمضان کا لفظ پایا جاتا ہے۔ کل جو پارہ پڑھایا گیا اس میں یہ لفظ آیا ہے دوسرے پارے میں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان کا نام قرآن شریف میں موجود ہے، اور قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو یہ میرا بولنا، میرے الفاظ، یہ میرا کلام ہے، اور قرآن شریف یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ میں کب سے دنیا میں ہوں؟ 25 سال سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کب سے ہے؟
انکاؤنٹیبل، لامحدود، اتنے زمانہ پہلے سے اللہ تعالی ہے کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. آپ پیچھے چلتے رہیں، 1000 سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، کروڑوں سال گزر جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کب سے موجود ہے وہاں تک آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اتنے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور قرآن شریف یہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن بھی اسی وقت سے موجود ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن کو لکھا، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، پھر پہلے آسمان سے اللہ پاک نے ساری دنیا میں نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے رہے، مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، طائف میں رہے، بدر میں، احد میں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پہلے آسمان سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا. 23 سال کے عرصے میں پورا مکمل قرآن شریف نازل ہوا. تو قرآن شریف یہ بہت پہلے سے ہے، ہمارے پاس تو حضور کے بعد آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں قرآن شریف بہت پہلے سے ہے. تو لفظ رمضان قرآن میں ہے، تو رمضان بھی بہت پہلے سے ہے. تو رمضان کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہے. ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، نام رکھنے کا نمبر آتا ہے، تو ہم لوگ بھی جو ہے تعریف کرتے ہیں، ہمارے بچے کا نام فلاں مولوی صاحب نے رکھا ہے، فلاں مفتی صاحب نے رکھا ہے، فلاں بزرگ نے رکھا ہے، فلاں شہر کے عالم نے رکھا ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو جس مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس مہینے کی برتری، اس کی بلندی، اس کی عظمت کس قدر ہوگی، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد نہیں تھی، وہ دعا کیا کرتے تھے، اذ نادى ربہ. سورہ مریم کے اندر یہ آیت ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دیا اور کہا اس کا نام یحییٰ ہوگا. جو بچہ تم کو پیدا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. اور یحییٰ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے. یحییٰ یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے کسی دوسرے کا نام نہیں ہے. یہ نام تم اپنے بچے کا رکھو. لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت کو سے تو بھی 9واں نام بولو. اب اس کو چند نام لکھ کے دے دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، یہ پیغمبروں کے نام ہے، یہ صحابہ کے نام ہے، یہ اکابرین کے، اولیاء کے، بزرگان دین کے نام ہے، ان میں سے رکھ لو. نہیں حضرت 9واں نام ہونا. اب ہمیں پرنٹ کرنے کا لگا دینا ان کو نام. ہمارے ایک استاد محترم تھے، رائے چوٹی میں ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، علامہ جمال صاحب بلند شہری دامت برکاتہم. ہم جب مولوی کورس 5واں سال چل رہا تھا، سبق کے دوران انہوں نے بتایا تھا کہ ہم تمہارے یہاں گئے تھے رائے چوٹی میں، وہاں ہم نے بیان کیا. بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرا بیٹا پیدا ہوا، نام بولو. تو حضرت نے 4-5 نام بتا دیے. وہ کہنے لگا حضرت کوئی نیا نام بتاؤ. اور 4-5 میں نے بتا دیا. حضرت فرمانے لگا اور 4-5 نام میں نے بتا دیا. تو وہ کہنے لگا حضرت کوئی نیا نام بتائیے. تو فرمانے لگے مجھے تو بہت پریشانی ہوئی، اتنے نام میں نے بتا دیے پھر بھی بول رہا اور نیا نام بتاؤ. تو میں نے اس سے پوچھا ارے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا نام ادریس ہے. تو حضرت نے کہا اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھ لے، یہ سب سے نیا نام ہے. تیرا نام ادریس ہے، اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھ لے، یہ کسی کا نام ہے ہی نہیں. خیر بات تو درمیان میں آ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا ہے، تو رمضان کا مقام
بہت بلند ہے، رمضان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں رمضان کی ایک فضیلت یہ آئی ہے کہ رمضان میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی شخص رمضان میں مر جاتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کل مغرب سے رمضان کا وقت شروع ہوا، اب دوبارہ جب چاند نظر آئے گا اس وقت تک، چاہے 29ویں کا چاند ہو، 30ویں کا چاند ہو، ان دنوں میں رات میں ہو دن میں ہو، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک اس کو قبر کا عذاب ہونے والا ہے ہی نہیں۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اس نے نماز کو چھوڑ رکھا ہے، شراب اس نے پیا ہے، سود اس نے کھایا ہے، لوگوں کے کنپے ڈبایا ہے یا اور کچھ کیا ہوا ہے، تو اس کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، اس کا حساب الگ ہوگا۔ لیکن رمضان میں مرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، گھر میں کوئی سامان چرا لیتا ہے، دکان میں کوئی سامان چرا لیتا ہے، تو باپ بولتا ہے کہ تو روزے سے ہے اس لیے میں تجھ کو چھوڑ رہا ہوں، روزہ ختم ہونے دے تب میں تجھ کو بتاؤں گا، ابھی تم کو کچھ بھی سزا نہیں ملے گی، ابھی تم کو روزے کی برکت سے تم کو کچھ بھی سزا نہیں ملے گی، جب روزے کا وقت ختم ہو جائے گا، افطار کر لوگے، کچھ کھا پی لوگے، جب ہم تم کو بتائیں گے۔ تو ایسے ہی رمضان کی فضیلت ہے، اگر کوئی آدمی رمضان میں مر جاتا ہے، رمضان میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو قیامت تک قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ نمازوں کا حساب اور دوسری چیزوں کا حساب، حلال و حرام کا حساب قیامت کے دن الگ سے لیا جائے گا، وہ الگ چیز ہے، لیکن فی الحال اس سے قبر کا عذاب روک لیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت رمضان میں اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو رمضان میں اس قدر نازل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو مانتا تک نہیں ہے، کمیونسٹ ہے، اگر کسی کافر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا مہینہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے تو قیامت تک کے لیے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن کافر اگر مر جاتا ہے تو رمضان کی برکت سے اس کافر کو بھی رمضان کے مہینے میں قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی رحمت سے کافر بھی محروم نہیں ہے، کافر کو بھی رمضان میں سے حصہ مل رہا ہے، اور آج ہم مسلمان ہو کر روزے سے دور رہیں، تراویح سے دور رہیں، تو ہم سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے بہت پہلے دعائیں کیا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ آ گیا، دعا فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ دنیا میں کوئی آدمی رہنا پسند نہیں کرتا ہے، دن بھر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، دکانوں میں دھوکے بازی چل رہی ہے، شراب نوشیاں ہو رہی ہیں، زنا کاریاں ہو رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہا ہے، زبان کھولو تو گالی ہے، زبان کھولو تو جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، مقدمے ہیں، ہر قسم کے جھمیلے ہیں، انسان گھر سے باہر نکلنا ہی پسند نہیں کرتا ہے، اس قدر تکالیف اور پریشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آنکھ کی حفاظت کرنا مشکل ہے، ہر طرف بے پردہ عورتیں ہیں، اپنی زبان کی، کان کی، کسی بھی چیز کی حفاظت کرنا انسان کے لیے اگرچہ ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی انسان دنیا کے اندر
زیادہ دنوں تک زندہ رہنا پسند نہیں کرتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دنوں تک زندہ رکھنا کس طرح پسند کر سکتے ہیں؟ اور دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دیجئے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں کتنے بلند درجے والا مہینہ ہے. اس کا کوئی درجہ ہے، اس کا کوئی مقام ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 3-3 مہینہ پہلے سے ہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اور زندگی دیجئے اور ہم کو حیات دیجئے، رمضان تک پہنچا دیجئے، چاہے اس کے بعد وفات ہو جائے رمضان تک ضرور پہنچے. تو رمضان بخشش کا مہینہ ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کے اندر ایک خاص تاثیر ہے. رمضان کے مہینے میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک توجہ ہوتی ہے. انسان رمضان میں جس طریقے سے زندگی گزارے گا، رمضان کے بعد پورا سال اس کی زندگی اسی طرح رہے گی. جس آدمی نے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، پورے سال وہ نمازوں کا اہتمام کر سکتا ہے، اس کو توفیق ہوتی رہے گی. رمضان میں وہ تلاوت کلام پاک کرتا رہا تو پورے سال اس کو تلاوت کلام پاک کی توفیق ہوتی رہے گی. رمضان میں ذکر و اذکار کرتا رہا، صدقہ و خیرات دیتا رہا، مسجد کو آتا رہا، جاتا رہا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا، بھلائی کی طرف بلاتا رہا، برائیوں سے روکتا رہا، پورے سال اس کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ملتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگے. اگر مسجد میں نہیں لگتا ہے تو کم از کم اپنے کاروبار، دھندے، بزنس میں، کام میں لگتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر میں لگائیں، یا کم از کم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ فی الحال میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، گاڑی چلا رہا ہوں، یا فی الحال میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آفس میں ہوں، فرض نماز نہیں، فرض نماز تو پڑھنا ہے، فرض نماز تو پڑھنا ہے، نفل کی بات کر رہا ہوں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، آفس میں ہوں، کم سے کم دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے. تو رمضان میں اس طریقے سے اگر ہم نے زندگی گزار لی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو پورا مہینہ آ رہا ہے، پورا سال آ رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی، ہدایت ہوگی نیک اعمال کرنے کی. اگر رمضان میں ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، نیک اعمال کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، تلاوت کلام پاک ہم نے نہیں کیا، اسی طریقے سے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو پھر پورے سال آدمی ویسے ہی رہے. یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، بہت بڑے ہمارے اکابر اولیاء میں سے اور ان کا تجربہ ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگنا چاہیے. رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 عبادتیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، 2 کام سب سے اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سحری کرانا، گنجی پلانا. میں مذاق کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. اللہ کے یہاں 2 کام امپارٹنٹ ہے، ہمارے یہاں 2 کام کون سے امپارٹنٹ ہے؟ صبح میں سحری کرانا، شام میں گنجی پلانا. چاہے دن بھر روزہ نہ رکھے، چاہے زکوٰۃ ادا نہ کرے، چاہے مسجد میں آ کر نمازوں کا اہتمام نہ کرے، چاہے تراویح میں کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح نہ پڑھے، لیکن اس میں حصہ لے لیا. آدمی یہ سمجھتا ہے بھائی مسجد میں میں سحر کے واسطے 10,000 روپے دے ڈالا ہوں، پورے رمضان کا میرا بلا اتر گئی، نمازاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، گنجی کے لیے میں نے 5,000 روپے دے دیا، اتنا چاول بھیج دیا، اتنا میں نے گوشت بھیج دیا،
بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کوئی مسجد والوں کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے گنجی کے لیے، سہاری کے لیے، مسجد کے لیے کچھ پیسہ رقم دیا ہے تو آپ نے مسجد والوں پر احسان نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ مسجد والوں نے آپ کے پیسے کو قبول کر لیا، محلے والوں نے آپ کے پیسوں سے بنے ہوئے کھانے کو کھایا، مسافر نے کھایا، آپ کی گنجی لوگوں نے پی ہے، یہ لوگوں کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد میں پیسہ دے دیا، چندے میں دے دیا تو میرا کام ہو گیا، یہ بالکل کچھ نہیں ہوا، وہ الگ ثواب ہے، اس کا الگ حساب ہے۔ نماز کا اہتمام پھر بھی کرنا پڑے گا، روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا، تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے مہینے میں دو کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا اور تراویح میں قرآن شریف کو سننا۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزہ ایک واحد سنگل عبادت ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے، اس کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں اور آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے یا گھر پر نماز پڑھیں گے، لوگ دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے دل کے اندر ریا پیدا ہو جائے، دکھاوا پیدا ہو جائے۔ حج کو اگر کوئی آدمی جا کر آتا ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، زکوٰۃ اگر دیتا ہے جس کو دیا اس کو پتہ چل جاتا ہے، مسجد میں چندہ دیتا ہے بورڈ کے اوپر نام آ جاتا ہے، یا اور کوئی نیک اعمال کرتا ہے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور دل کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، نام و نمود پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہماری آنکھوں کے اندر کوئی اسکینر نہیں لگا ہوا ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر کوئی مائکروسکوپ نہیں لگا ہوا ہے کہ یہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ کمرے کے اندر ابھی گھس گیا اور پانی پی کے باہر آ گیا، کس کو پتا چل رہا کہ وہ اندر جا کر پانی پی کر آیا ہے؟ کھانا کھا کر آ گیا، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ تو روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کے اندر خالص للہیت پائی جاتی ہے، خلوص پایا جاتا ہے، ریاکاری، نام و نمود بالکل اس کے اندر نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ بندہ نہ باپ کے ڈر سے روزہ رکھتا ہے، نہ ماں کے ڈر سے روزہ رکھتا ہے، نہ امام کے ڈر سے، نہ مؤذن کے ڈر سے، نہ کسی عالم مفتی کے ڈر سے وہ روزہ رکھتا ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ ماں کے ڈر سے اگر وہ روزہ رکھ بھی لے گا، اسکول جاتے وقت جیب میں سے پیسہ نکال کے کھا لے گا۔ اگر کوئی بچہ، کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا تو وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رہا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کے اندر کسی کی شرکت نہیں ہے۔ وانا اجزی بہ، اے میرے فرشتوں، نمازوں کا ثواب تم لکھو اور تراویح کا ثواب تم لکھو، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، صدقہ خیرات کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب، اعتکاف کا ثواب، تمام نفلی عبادتوں کا اور دوسری عبادتوں کا ثواب تم لکھو اس کے نام اعمال میں۔ یا اللہ، روزے کا کیا کریں؟ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر تمہاری شرکت نہیں، تم اس میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بندہ قیامت میں میرے پاس آئے گا تو میں اس کو اپنی طرف سے اجر دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اپنے بندے کو انعام دوں گا۔ بتائیے کتنا بڑا مقام روزے دار کو دیا جا رہا ہے۔ اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر کہے کہ فلاں کام کرو، میں اپنے ہاتھ سے تم کو پدم بھوشن کا ایوارڈ دوں گا یا فلاں ایوارڈ دوں گا، نوجوان اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ امتحان میں اول پوزیشن لانے کے لیے یا کوئی سائنٹیفک تھیوری
جانچنے کے لیے، انوینٹ کرنے کے لیے آدمی کوشش میں لگ جاتا ہے. کیوں؟ بہت بڑی ڈگری اس کو ملنے والی ہے. پرائم منسٹر کے ہاتھ سے چاہے وہ ناپاک ہو اس کو مل جائے، اس کو اگر پدم بھوشن کا ایوارڈ مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا کے اندر اس کا بہت بڑا درجہ ہو جائے گا. تو ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھیں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی خود اپنے ہاتھوں سے اس کو اجر دے گا، ثواب دے گا، اس کا درجہ دے گا. تو ہم کو کتنے شوق اور جذبے کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو رمضان کا مہینہ ابھی زیادہ نہیں گزرا ہے، ابھی پہلا ہی دن ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا جمعہ کے دن سے. اس طرح 20 سال میں ایک بار ہوتا ہے، سنا ہے. 20 سال گزریں گے جب جا کر جمعہ کے دن رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے، شاید ہو سکتا ہے 2012 میں اس سے پہلے جمعہ کو تھا پہلا روزہ، ایسے ہی کبھی اور تھا، ہم کو پتہ نہیں، اتنا یاد نہیں ہے. خیر، تو برکت والا دن ہے جمعہ کا دن. ابھی پہلا ہی دن ہے. اگر کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو توبہ کر لے آئندہ کے لیے، اور باقی جتنے دن ہے اس میں روزہ رکھ لے. اور دوسری بڑی عبادت کیا ہے؟ تراویح کا اہتمام کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا. یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تراویح کی نماز میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہونے والے واقعات کا خلاصہ، نچوڑ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. داؤد علیہ السلام کا زبور لے لیجئے، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے لے لیجئے، آدم علیہ السلام کے صحیفے، ان کے چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچے جو اللہ نے نازل فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو لے لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو لے لیجئے. تمام انبیاء کا خلاصہ، تمام انبیاء کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن کی شکل میں نازل فرمایا. ایسا قرآن تراویح کی نماز میں پڑھایا جاتا ہے. وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ پاک نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کر رہے ہیں، وہ چیز نازل کر رہے ہیں، ہوا شفا، جس کے اندر شفا ہے. قرآن کو آنکھ سے کھول کر دیکھنے میں بھی شفا ہے، قرآن کے سننے میں شفا ہے، قرآن کو پڑھنے میں شفا ہے، قرآن کو سمجھنے میں شفا ہے، قرآن پر عمل کرنے میں شفا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامن لفظ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما ہوا شفا. قرآن کے اندر زبر، اس میں بھی شفا، زیر، اس میں بھی شفا، نقطہ ہے اس کے اندر بھی شفا. قرآن کی پہلی سورت میں شفا، دوسری میں شفا ہے، آخری میں شفا ہے. شروع سے لے کر آخر تک جتنے لاکھوں ہزاروں اس کے اندر حروف ہیں، ہر ایک حرف کے اندر شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تراویح کی نماز پڑھ کر کو دیکھیں، جب آپ کو اندازہ ہوگا، جب آپ کو پتا چلے گا کہ تراویح کی نماز کیا چیز ہے اور قرآن کو سننے کی کیا برکت ہے. گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، قرآن کی آوازیں ہوں گی، گھروں کے اندر سے بلائیں دور چلی جائیں گی. تراویح کی نماز بہت اہم نماز ہے، رمضان کی اہم چیز ہے. روزہ ایک اہم ہے اور تراویح ایک اہم ہے. دو کام بندے کو کرنے کے لیے کہا گیا اور مفت میں نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. روزے کا فائدہ الگ، آدمی نے اگر روزہ رکھا اس کا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر پائے جانے والے بیماریاں دور ہو جاتے ہیں اور بہت سارے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں. تراویح کی نماز پڑھنے کے ذریعے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. جسمانی فائدے بھی تراویح کے اندر رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفت میں ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ان دونوں کاموں کا بالکل دنیا ہی کے اندر اس کا فائدہ بتلا دیا. اور آخرت کا فائدہ کیا فرمایا کہ قرآن اور رمضان کا روزہ، یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے.
میرا باپ سفارش کرنے کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے، میرا بیٹا سفارش کرنے کے لیے جائے گا، بیٹے کو ہٹا دیں گے، کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوگی قیامت کے دن، بالکل وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اللہ کے سامنے، زبان ہل ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسے ہولناک والے دن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کہے گا، یا اللہ یہ فلاں بندہ مدن پلی کا، اندرا نگر کا، مکہ مسجد کا رہنے والا تجھ کو راضی رکھنے کے لیے رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، میں روزہ تیری جو عبادت ہے آ کر تیرے سامنے کھڑا ہوں، میری سفارش آج قبول کر لے اور اس کو جنت میں بھیج۔ قرآن شریف آئے گا اور کہے گا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، فلاں باپ کا بیٹا ہے، فلاں محلے کا رہنے والا ہے، یہ تراویح کی نماز میں قرآن سنا کرتا تھا اور رمضان میں یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس نے تیری جو مقدس کتاب ہے، تیرا جو کلام ہے، اس کو اس نے عظمت کی نگاہ سے دیکھا اور اس نے اس کو سمجھا ہے، اس نے اس کو سنا ہے، اس پر عمل کیا ہے، یا اللہ آپ اس کو جنت میں بھیج دیجیے، میں سفارش کرتا ہوں۔ بتائیے قیامت کے دن قرآن سفارش کرے تو پھر کیا جنت میں جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا؟ جنت میں جانا 100% نہیں، 100 نہیں 200% گارنٹی ہو جائے گا۔ تو تراویح کا اہتمام کریں گے، روزہ رکھیں گے، پوری تراویح کی نماز پڑھیں گے یا 8 رکعت پڑھ کر چلے جائیں گے؟ بزرگوں اور دوستوں، آج کل ایک بہت بڑا فتنہ چلا ہوا ہے، یہ فتنہ زیادہ پرانے زمانے کا نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آیا ہوا دین نہیں ہے، آج کل نئے نئے فتنے دنیا کے اندر ابھر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے بعد سیکون فی امتی، میرے بعد جو ہے بہت فتنے ہوں گے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 جماعتوں میں بڑھ جائے گی، ایک جماعت کامیاب ہونے والی ہوگی، وہ ہماری اور آپ کی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ گمراہ مطلب ایسا آدمی جس کو ہدایت نہیں ہے اور وہ بھٹک رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ آپ خود جانتے ہیں، جو آدمی گمراہ ہوگا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت نہیں ہے۔ تراویح کی نماز کتنے رکعت بولتے ہیں؟ 8 رکعت بولتے ہیں، حالانکہ 8 رکعت کوئی تراویح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھ رہے ہیں اور رمضان کے بعد بھی 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ کیا وہ تراویح کے بارے میں بتلا رہی ہے؟ نہیں، وہ تو تہجد کے نماز کے بارے میں بتلا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں وہ پورے سال چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب غیر مقلدوں نے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو کیا سمجھ لیا کہ یہ تراویح کے بارے میں، حالانکہ یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ چلو یہ اس حدیث کی وجہ سے کہہ دیں گے تراویح کے بارے میں ہے، تو پورے صحابہ کہاں چلیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو اکٹھا کیا اور کہا کہ 20 رکعت تراویح پڑھا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صرف جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے 20 رکعت، اس کے بعد چھوڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر شوق تھا، جذبہ تھا، وہ مسجد میں خوب آیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر ایسے ہی پورا مہینہ پڑھ لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو تراویح کی نماز امت کے اوپر فرض ہو جائے۔ اب تو صرف سنت مؤکدہ ہے، اگر فرض ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اور بہت بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ جائے گی۔ تو اس لیے حضور نے 3 دن پڑھا کر پھر چھوڑ دیا اور اکیلے پڑھتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور کا خلافت کا زمانہ آیا
تو دیکھا کہ لوگ مختلف جگہوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، تو مسجد میں اکٹھا کیا اور کہا کہ ایک آدمی نماز پڑھائے اور سب کے سب پیچھے نماز پڑھو 20 رکعت۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلط ہوتا تو صحابہ، کتنے بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ امام صاحب نے یہاں پر اگر میں پہلی رکعت میں الحم کی سورہ کی جگہ قل اعوذ برب الناس پڑھوں گا، پیچھے سے مؤذن صاحب ماریں گے، کیا کرتے ہیں جی الحم کا سورہ پڑھو، ہے کہ نہیں؟ عام آدمی کہے گا جس کو کچھ آتا جاتا نہیں، وہ بھی کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کر لو گے، کسی بھی ایک صحابی کی پیروی کر لو گے، تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنے صحابہ نے کسی نے کچھ نہیں کہا اور فرمایا ہاں بالکل حضرت عمر جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، حضور نے بھی اس طرح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے اور فرض ہو جانے کے خوف سے چھوڑ دیا تھا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، اے میری امت تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ چاروں مل کر کسی بات پر جمع ہو جائے، ان میں سے کوئی صحابی کسی بات کا حکم دے وہ تمہارے اوپر لازم ہے، وہ میرا ہی حکم ہے۔ ایسے ویسے صحابی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتے تو وہ حضرت عمر کو بھیجتے، ان کے اندر اتنی کوالٹیز اور کوالیفیکیشنز ہیں۔ حضرت عمر جس راستے سے گزر جائے اس راستے سے شیطان ہرگز نہیں گزرتا۔ اتنے بڑے صحابی نے اس کو کیا اور پورے صحابہ کا اجماع ہوا کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، اور 20 رکعت کی تراویح چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت کی تراویح تھی اور صحابہ کے زمانے سے تھی۔ کوفہ میں، مدینہ میں، مکہ میں دیکھ لیجیے آپ 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے، حرمین شریفین میں، مکہ کی مسجد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ ادھر ادھر چونکہ غیر مقلدین پھیلے ہوئے ہیں، اہل حدیث پھیلے ہوئے ہیں، 2-4 جگہوں میں 8 رکعت کی تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ مدن پلی میں بھی اس طرح سلسلہ کسی جگہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، پلاننگ ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جامعہ مسجد کی طرف سے بھی ایک اعلان آیا ہوا ہے، اس میں یہی بتلایا گیا ہے کہ مدن پلی شہر کے اندر ابھی چند سال پہلے ایک بلڈنگ بنائے تھے اہل حدیثوں نے مل کر، اور بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک سکول بنایا ہے الفلاح کے نام سے۔ کون سا محلہ حضرت؟ بگی کالوا، کیا ہے؟ بگا کالوا ہے۔ اس محلے کے اندر الفلاح کے نام سے ایک سکول بنایا ہے۔ اوپر تو سکول ہے، اندر ایک ہال کے اندر بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایسا نماز پڑھنا، امام کے پیچھے الحم کا سورہ پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ سب کے سب قبر کے اندر مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، ان کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ تراویح کی نماز 20 نہیں ہے، 8 رکعت ہے، اور مولویوں سے، علماء سے، مفتیوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں تمہارے پاس ہے، کتاب دیکھ کر پڑھ لو، اس طرح کی باتیں ان کو سکھلا رہے ہیں۔ اگر کتاب پڑھنے سے دین آ جاتا، اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کو آپ کے پاس کیوں بھیجتے؟ پیغمبر کو نہ بھیجتے، کتاب دے دیتے، لے پڑھ لے۔ کتاب سے کچھ نہیں آتا جب تک کہ استاد نہ ہو۔ پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے امام اعظم کو سکھایا، امام اعظم نے امام مالک کو سکھایا، امام مالک نے امام شافعی کو سکھایا، امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کو سکھایا۔ اسی طرح سلسلہ چلتے ہوئے آیا۔
اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے اور محفوظ ہے. آپ لوگ ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آئے اور اپنے بچوں کو اسکول میں جوائن نہ کرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آخری بات 1 منٹ کے اندر ختم. بعض لوگ ایک ڈاؤٹ پیش کرتے ہیں, ایک کوشچن کرتے ہیں, ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ حضرت وہ بھی مسلمان ہے نا, ان کے اسکول میں پڑھانے سے کم از کم نماز تو پڑھ لے گا, قرآن تو سیکھ لے گا, یہ غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھنے سے بہتر ہے, وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اس کا جواب سنیے. ہمارے مسلمان بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی فطرت میں رکھا ہوا کیا, وہ غیر ہے. بچے کی فطرت میں رہتا ہے کون رہے انہیں تلنگے بھائی نو کون ہمارا اتنا نہیں ہے, جاتی نماز پڑھ وہاں اسکول میں پڑھ لیتے ہیں, آ جاتے ہیں, لیکن ان کا مذہب, ان کے ریلیجین, ان کے مذہب کے اندر کی جو باتیں ہیں ہمارا بچہ کوئی نہیں اپناتا. کیوں؟ پہلے سے دل میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ تو مسلمان ہے اور وہ غیر ہے, تو وہ غیر کو غیر سمجھے گا. ان کے اسکول میں پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ادھر اگر اہل حدیثوں کے غیر مقلدین کے اسکول میں پڑھنے جائے گا, دیکھنے میں اس کی بھی ٹوپی ہے, دیکھنے میں اس کی بھی تھوڑی سی داڑھی ہے, دیکھنے میں وہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہم ہی جیسا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ منافق ہیں. منافقوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا, دین کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. اس لیے ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے, بلکہ پہنچا ہوا ہے. ہمارے محلے کے کتنے نوجوان ہیں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, 8 سال یہاں تراویح پڑھا رہا ہوں. ہر سال جب واپس آتا ہوں کسی نہ کسی ایک مقتدی کو دیکھ لیتا ہوں کہ وہ غیر مقلد ہو چکا ہے, کوئی مسجد کا ذمہ دار بھی ہو چکا ہے, کوئی کسی کا لڑکا بھی ہو چکا ہے. بہت افسوس کی بات ہوتی ہے. اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو دین کو سمجھنا آسان ہے, ہم ان کو سمجھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 1 منٹ یہ تھوڑے اعلان